جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو اس طرح سے پڑھ لیا، سمجھو اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامل کا بتایا ہوا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورۃ کوثر کو اس طرح سے پڑھ لے گا تو سمجھ لو کہ اس بندے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین، فقیر، محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی اور غریبی و مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر، وہ محتاج و مفلس بھی یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کہ جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے، اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے یا جس کام کے لیے بھی جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا تو اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اس طرح کے معاملات میں تھانوں، کچہری اور عدالتوں وغیرہ کے معاملات ہیں کہ ان جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص کرے کہ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرض اتارنے کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگی ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے، اور اس کی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی، جس کے بارے میں آگے آپ سنیے گا، اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماروں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی، اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس جتنا کوئی شخص غنی و مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ جب حضور کو مبارک دی تو آپ نے فرمایا، یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو دو نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی یا رسول ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتاب قرآن مجید کے فضائل کا بیان تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھے گا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم 3 میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں۔ ان تینوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان تینوں کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل، اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے
تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، نیز یہ کہ بالکل رحمت کی صورت ہے۔ اس صورت کا شان نزول میں یہ وارد ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی عمان سے لے کر ایلا تک کا درمیانی فاصلہ۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس صورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں، اس لیے اس کے علاوہ بھی سورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچنا بھی ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کو شراب کی مدد سے ہلاک کرے گی۔ اگر کوئی شخص روزانہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس صورت کے دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ صورت سب سے مفید اور کارآمد ہے۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس صورت مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ صورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی۔ سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورت کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، بوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں، اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورت فاتحہ اگر نہیں پڑھیں تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام روک نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں بھی مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 41 بار پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں یا پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ کسی مریض کو پلائیں تو شفا ملے گی۔ اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے، جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھیٹا لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے، پھر وہ پانی آپ خود پی لیں، اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسا کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور لکھیں۔